ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے خدا جس کی قدرت کے اندر ہر چیز ہر موسم زمین و آسمان فضا اس کی قدرت کاملہ کے اندر اس کی فرما بردار ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ ذات جس کو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ کذاب ہوئے گا، جھوٹا ہوئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ تیرے رب دے عرش نوں 8 فرشتے اس نے اٹھائے ہوئے ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جس وقت اللہ کے عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. یہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں. امام العادل وہ حاکم جڑا منصف ہوئے، انصاف کرنا والا ہوئے، عدل کرنا والا ہوئے. شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت کے اندر گزار دی. رجل قلبه معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے نال اٹیچ رہتا ہے. انہوں فکر ہے نماز پڑھ کے گیا، اگلی نماز واسطے مسجد اندر آئے گا، مسجد اندر بیٹھ کے ذکر اذکار کرے گا، ان کا دل مسجد نال جڑا ہوگا. ورجلان تخافا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جڑے آپس کے اندر محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں اللہ کی رضا واسطے. اگر وہ اکٹھے نے اس وقت بھی اللہ کی رضا، اگر وہ جدا جدا نے پھر بھی اللہ کی رضا نہیں.
رجل رعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ایک وہ بندہ جنہوں عورت دعوت ہے، صاحب جمال ہوئے، صاحب مال ہوئے، ہر لحاظ کے نال، خوبصورتی کے نال، مال کے نال مالا مال ہوئے، عورت دعوت ہے، یہ جواب اندر کے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ کو ڈرتا ہوں. اس کی دعوت قبول نہ کرے اللہ کے ڈر کی وجہ تو کل قیامت اس بندے میں بے عرض کا سایہ. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. وہ بندہ جیڑا تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے جھک گیا، اللہ کے خوف کی وجہ تو مومیاں اکھاں تو آنسو جاری ہو گئے. کل قیامت کا دن ہوئے گا، ایک آنسواں کی اللہ رب العزت لاج رکھ دیا ہوئے اور اتارے دا سایہ ستما ہو بندہ جیڑا کسی کو قرض دے رہا ہے، وقت آ گیا، مقروض اپنے وعدے کے مطابق انہوں قرض ادا نہ کر سکے، لیکن یہ بندہ اس مقروض نو جس سے کو اس نے رقم وصول کرنی ہے اس کو کہہ دیا چل کوئی نہیں تھوڑے اور سستی نہیں کرنا، نرمی کا پہلو ہو جاتا ہے، اور اتنے شفقت والے ہاتھ رکھتا ہے کہ کوئی نہیں چل 15-20 دن بول رہا ہے، جب تیرے کو آسانی نال دے ہو گئے تو دے دے تینوں ہو گیا. یہ بندہ جیڑا اپنے بھائی کے نال ہمدردی کر رہا ہے، انہوں قرض کا مہلت دے رہا ہے، وہ وقت بڑھا رہا ہے، کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی ہمدردی کی وجہ سے کل ارے دکھائے گا. سبعۃ یظلهم اللہ، یہ سب لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دیا. دنیا کے اوپر اللہ رب العزت نے اینا ستا واسطے کی انعام رکھی. ایک دن واقعہ، ایک دن فرمان ستا کا ہمارے سامنے رکھا گا، پھر موقع ملیا ہر آدمی کے متعلق پورا خطبہ انشاءاللہ ہوئے گا. پہلا الامام العادل، عدل کرنا والا، انصاف کرنا والا حاکم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ عدل کرے، انصاف کرے، اللہ رب العزت پوری کانا وہ دے مال دے اندر، وہ دے اولاد دے اندر، وہ دے معاملات دے اندر اللہ رب العزت برکت عطا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسان کا بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ دیا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں، میں تھوڑے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں اس معاملے اندر جواب دے دیو کہ کیا تسی میرے اسلام کو قبول کرو گے کہ نہیں کرو گے.
غسان کا بادشاہ اپنے قاسم کو خط دے کے امیر المؤمنین نے کون پہ دیتا ہے. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ خط پڑھتے ہیں. خط دے اندر جدو خط پڑھیا جواب کے اندر قاسم کو لکھ دیتا کہ بادشاہ کو کہو کہ آ جائے اسلام کو قبول کر لیں. انہیں کو لوگ کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیتا جائے گا. انہیں کو جو کچھ ہو گیا انہیں معاف کر دیتا جائے گا. انہیں کو کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. جو تو اس بادشاہ نے خط پڑھے جواب اللہ دل کے اندر اسلام کی طرح کھول بیٹھا کہ میں اگر سمجھنا سی کہ امیر المؤمنین کچھ سخت کلمات کہے گا, میرے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا, لیکن امیر المؤمنین نے تو میرے کو دعوت دے دی کہ آج اسلام قبول کر. غسان کا بادشاہ اپنے پورے لشکر کے نام امیر المؤمنین کی خدمت اندر آ گیا. آگے اسلام کو قبول کیتا. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوتے بیعت کی تھی. امیر المؤمنین نے ارادہ کیتا کہ عمرے واسطے جانا ہے. نال اس غسان نے بادشاہ کو بھی لے لیا کہ اکٹھے ہو کے عمرہ کرنے واسطے جاؤں گے. طواف کے دوران ایک عربی عام آدمی طواف کر دیا ایک چادر دے اتنے وہ پیر آ گیا. یہ دماغ کے اندر یہ سوچ کے اندر یہ دل کے اندر ہے کہ وہی عادت سی کہ میں بڑا آدمی ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں اپنے علاقے کا شہنشاہ ہوں, میں وڈیرا ہوں, میں سردار ہوں. یہ ذہن کے اندر سوچ کے اندر وہی خیال اس کے رابی کا اس عربی کا پیر آ گیا. اس نے دیکھا کہ عام آدمی میری جانے کے اوپر پیر رکھ دیتا. اس نے غصہ آیا, اس نے اسے تھپڑ مار دیتا, اس کی حق ضائع ہو گئی. اس عربی نے دوران تمام کچھ نہیں کیا, تھپڑ برداشت کیا, کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. جنہیں مناسک کو پورا ادا کیتا اور زبان کی جو اور ہاتھ نال دوسرے مسلمان محفوظ رہن گے. غفر له ما تقدم من ذنبہ, اللہ رب العزت سارے پہلے گناہ معاف کر دیں گے. اس عربی نے کوئی جواب نہ دیتا, صبر کیتا, طواف پورا کیتا, اپنا عمرہ کیتا. بعد اندر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں پیشوں کے شکایت کر دی تھی. امیر المؤمنین تربیت یافتہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا گیا کہ غسان کے بادشاہ سردار کو بلایا جائے. پوچھا کہ ہاں دس بھائی تو اس عام آدمی نے اس عربی نے پڑھوا دے. کہنے لگا ہاں جی, کی وجہ بنی, کیوں ماریا؟ کہنے لگا میری چاندے پہ پیر عربی کہنے لگا امیر المؤمنین طواف کر رہے سی, میں کہنا جان بوجھ کے کیتا, پیر رکھو گیا, یہ چادر لٹ رہی سی. وہ بادشاہ اور اپنی گالوں پھیر دیا. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ذرا چپ کرو, تو
دس گئی. اب اسے عربی نو عربی نو کیا اس عام آدمی نو کیا ہم بھی اپنا واقعہ سنا. اس نے سارا واقعہ امیر المؤمنین کے سامنے رکھا. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غصاب کے بادشاہ کو کیا انہیں کو معافی مانگ لے, انہیں کو جرمانہ دے کے, انہیں کو فدیہ دے کے اپنے آپ کو بچا لے. انہیں جواب کر گیا میں غسان کا بادشاہ, میرا باپ بادشاہ, میرا دادا بادشاہ, میں ایسے کروں کس طرح معافی, میں معافی نہیں کروں. میں عزت دار آدمی, یہ عام آدمی, میں سردار آدمی, یہ کیا حیثیت میرے سامنے کہ میں نے بولو معافی کرتا. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں معافی مانگنی پائے گی, اگر معافی نہ مانگی تینوں قصاص سے نہ پائے گا, آنکھ کے بدلے اندر تیری آنکھ بھی کٹی جائے گی. اس نے دھمکی لگا دی کہ میں بادشاہ, میں سردار. امیر المؤمنین نے جواب کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور تمہارے میں جو عزت آیا ہوئی ہے, احترام آیا ہوئی ہے, سردار ہوئی ہے, جنہیں دل کے اندر تقوی کے پرہیزگاری زیادہ ہوئے گی. اللہ رب العزت ہاں اس دنیا پہ جو اس کو عزت ملے گی, آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی جنہیں دل کے اندر تقوی کے پرہیزگاری ہوئے گی. یا ایک کو لوگ معافی مانگ لے, ایک معاوضہ ادا کر دے, یا پھر بدلے میں اندر تیری آنکھ کٹی جائے گی. کہنے لگیا کہ میں پھر مرتد ہو جاؤں گا, اپنے مذہب اندر واپس چلا جاؤں گا. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا کہ اگر تم مرتد ہو گیا, اگر تو اپنے دین اندر واپس چلا گیا, میں تینوں قتل کر دیا گا. انہیں سوچیا, وہ دماغ اندر آئی, آج محسوس ہو گیا ہے کہ میں کسی امیر المؤمنین کے دربار کر رہا ہوں. کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جنہیں جو جرم کیتا ہے انہوں کا بدلہ ملے گا. عزت والا بندہ وہی ہے جو تقویٰ کے پرہیزگار. اس نے مہلت ہے کہ میں نمائندہ کے سوچنے واسطے وقت لیا. رات کے پیر اندر ہی راتوں رات ہی علاقہ چھڑ کے دیکھ رہے علاقہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اگر انصاف ہے, اگر عدل ہے, اللہ رب العزت پھر اس روئے زمین کے اوپر اس بندے کو عزت آتا ہے. امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل دے حاکم پتھر کے نال ٹیبل لگا کر سنتے ہیں. روم دے سردار بادشاہ کا کافلا آیا, پوچھ رہے امیر المؤمنین دسیا گیا پچھے کے پہاڑ کے اوپر پتھر کے نال ٹیبل لگا کے سنتے ہیں. دیکھیا باقی سنتے ہوئے پتھر کا سرحانہ بنایا ہوا سو رہے. اور سردار نے قاصد درباری وہ بھی کہہ رہے ہیں عدل کا, تو عدل کیتا تو آرام میں نہیں سو رہے. تیرے کوئی فکر نہیں, کسی باڈی گارڈ دی, کسی چوکیدار دی, تیرے کوئی فکر نہیں کیونکہ تو عادل ہے. عدل کرنے والے میں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں, کوئی خوف نہیں, بے خوف رہتا. اللہ رب العزت اس زمین کے اوپر بے خوف کر دیتے اور عزت. شاب نشأ فی عبادت ربہ,
دوسرا وہ بندہ جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت کے اندر گزار دیتی. ان اللہ لا يعجب من الشاب ليس له سبوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس زمین کے اوپر اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جیڑی اپنی خواہشات کو ترک کر کے رکھتا ہے, اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیتا ہے. اللہ رب العزت ہاں اس زمین تے اللہ کے محبوب لوگ نے جڑے اللہ کے محبوب بن جان گے, اللہ رب العزت انہاں دی ہر قسم کی پریشانی دور کر دیندے نے, انہاں نوں عزت تے احترام دے نال نواز دیندے نے. شباب قبل حلمی, آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی جوانی کی فکر کریا کرو بڑھاپا آن کو پہلے. جدو بڑھاپا آ جاتا ہے پھر ہر بندہ ہی توبہ کی طرف آ جاتا ہے, عبادت طرف آ جاتا ہے کہ ان آخری لمحات میں چلو اللہ کی عبادت کر لئیے. حدیث کے الفاظ میں یہ جوانی بڑی ظالم ہے, اس کی وجہ تو انسان گمراہی کرتے ہیں, حلال تے حرام کی تمیز ہو جاتی ہے. جہاں اس کو سنبھال ہے وہ دنیا کے بھی عزت آیا ہے, کل قیامت میں انتشائی چلے. رجل قلبه معلق في المساجد, جس کا دل اللہ کی مساجد کے نال جڑیا ہے. صحابہ کی محبت, صحابہ کا پیار اتنا زیادہ. ایک صحابی نماز میں آیا کرتے, بڑا لمبا سفر کرتے, جماعت کا نماز پڑھے. انہوں نے کہا تو گدا لے گا, سواری لے گا, تو سواری پہ آ جائے گا. کہنے لگا اللہ کے رسول جی تسی دعا کرتے ہو کہ اللہ رب العزت میرے واسطے آسانیاں پیدا کرتا ہے. میرے اس چیز کی چاہت نہیں کہ میں سواری پہ آواں, میں اس چیز کو پسند کرتا کہ میں پیدل آیا کرا. ہر قدم کے بدلے ہوتے مینوں اللہ رب العزت نیکی عطا کرے, ہر قدم کے بدلے ہوتے میرا گناہ معاف ہو جائے, ہر قدم کے بدلے ہوتے میرے درجات بلند ہو جائیں. چلو میں اپنے گھروں مسجد طرف آواں, مسجد کو گھر تک جاواں, یہ جتنے قدم نے, یہ جتنا سفر ہے, اللہ رب العزت میرے اس قدم کی وجہ تو, اس سفر کی وجہ تو میرے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کر دے. اور تسی مینوں اس چیز کی گارنٹی دے دیو, اس چیز کی میرے حق اندر دعا کر دیو. آپ علیہ السلام نے فرمایا جا تو جو چیزاں چاہ رہا تینوں عطا کر دیا گیا, تینوں قدم پہ قدم پہ نیکیاں ملن گیا, تیرے معاملات آسان کر دیتے جان گے, تیرے ہر طرح کی مشکلات کو دور کر دیتا جائے گا. تو جو چاہ رہا تینوں اللہ رب العزت کو عطا کر دیتا جائے گا. مسجد نال محبت میں پیار کرنے کی وجہ تو اللہ رب العزت اس بندے واسطے ہر چیز کے اندر آسانیاں پیدا کر دے گا. ساڑھے 12 ایسے کہتے ہیں مغرب عشاء کچھ لا دی ہوگی 12 لوگ چلیے گا تاکہ دوبارہ مسجد نہ لگو. باہر بیٹھے گا کہ جماعت نہ کہ کوئی بات کوئی فکر. جب جماعت مسجد کے اندر لگاؤ نہیں, پیار نہیں, محبت نہیں, پھر وہ زندگی بیکار ہے.
جڑا نمازی ہوئے گا نا نمازی انہوں لوگ بھی بڑے احترام کے نال بلان وہ دی عزت کریں گے. جڑا بے نمازی ہے اور جنہ بھی امیر ہے نا زبان کالے میں منہ تے تعریف کریں گے بات کے بعد نمازی تو بات میں لگی. خلوص نیت خالص ہوئے اللہ رب العزت اس نماز کی وجہ تو اس مسجد نہ تعلق کی وجہ تو عزت عطا کر دیتے ہیں آسان جا کر. وہ بندہ رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. وہ بندہ جڑے آپس کے اندر محبت میں پیار کرتے ہیں اللہ کی رضا علیحدہ ہوتے ہیں اللہ کی رضا عرض سایہ ملے گا لیکن اس زمین میں نہیں ملے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. وہ جس نے اللہ واسطے محبت کی تھی اللہ واسطے بغض رکھیا اللہ کی رضا واسطے کسی نو ادا کیتا اللہ کی رضا واسطے حق نو روک لیا فقد استكمل الایمان. اللہ رب العزت نے اس زمین تے اس نو تکمیل ایمان کا سرٹیفکیٹ نصیب کر دیتا. یہ بندہ پکا مومن ہے. ایک مومن ہونے اندر کوئی شک نہیں ہے کیونکہ چار کام کر رہا ہے چار اللہ کی رضا واسطے کر رہا ہے. من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ. محبت ہے کہ اللہ واسطے بغض ہے کہ اللہ واسطے کسی کے نال ہمدردیاں کر رہا ہے کہ اللہ واسطے کسی کو ہاتھ روک رہا ہے کہ اللہ کی رضا واسطے. فقد استكمل الایمان. اللہ رب العزت نے ایسے بندے کی گارنٹی دے دی کہ پکا ہی مومن ہے. یہ ایمان کے اندر کوئی شک نہیں ہے. پکا مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ یہ چار کام کر لئیے پکی مومن ہے. جس کے اندر ایک چار خوبیاں نہیں وہ مومن وہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے. وہ اپنے ایمان مکمل اس کی تکمیل. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو یہ بندے آپس میں اندر محبت کرتے نا جنگ دروازہ سے قال اللہ تعالی وجبت محبتی. اللہ رب العزت کہتے ہیں اپنے فرشتہ کے اندر اعلان کر کہتے ہیں یہ آپس کے اندر میری خاطر محبت کر رہے ہیں. میں تھوڑے اندر اعلان کر دیا کہ میں بھی اس بندے نال محبت کرتا ہوں. اللہ بھی یہ کسی مجلس اندر بیٹھا ہے یہ تنہائی اندر ہے یہ جس معاملے اندر بھی ہے اللہ رب العزت کی محبت کے نشان دکھا. ایک آدمی اب ایک بستی میں جو دوسری بستی اندر جا رہا ہے بیمار کا رواج سے بیمار کرسی واسطے کوئی تعلق نہیں کوئی لین دین نہیں کوئی قرض نہیں. کیوں جا رہا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی بیمار کاری کر لوں بیمار کرسی کرا. انہوں پتا چلیا اپنی بستی کو جو نکلیا دوسری بستی اندر چلا گیا.
اللہ رب العزت نے رستے کے اندر ایک فرشتے کو بھیج دیتا اور رستے اندر بیٹھا ہے. جدو یہ بندہ انہیں کوڑوں گزرنے لگیا اس نے آواز مار لی کہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگیا میں اپنے بھائی کی تیمارداری واسطے جا رہا ہوں. فرشتے نے کیا انہیں کو کچھ لین دین کرنا ہے؟ کہتا ہے نہیں. کیا کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی قرض لینا ہے یا تیرے اوپر کوئی احسان ہے، کوئی احسان کا بدلہ دینے واسطے جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں. پھر کی وجہ ہے تو کیوں اپنی بستی میں جو دوسری بستی اندر تیمارداری واسطے جا رہا ہے؟ کہنے لگیا بس میری صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کی خاطر میں اپنے بھائی کی تیمارداری واسطے جا رہا ہوں. اس فرشتے نے جواب اندر کیا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بے شک میں تیری طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا فرشتہ ہاں. مینوں اللہ نے بھیجا کہ جا میرا بندہ تیمارداری واسطے جا رہا ہے، کو ذرا ادھر مخاطب ہو، یہ کچھ سوال و جواب کر لے، مینوں پوچھ لے کہ کی وجہ ہے، کیوں تیمارداری واسطے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں تیری طرف اللہ کا قاصد، اللہ کا فرشتہ. فرشتے نے کی کیا؟ کہنے لگا بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ عَلَيْكَ. اور جس طرح تو اپنے بھائی سے محبت کر رہے ہیں نا، اللہ کی رضا واسطے تیمارداری واسطے جا رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، کیا اللہ بھی اسی طرح پیار ڈال محبت کر دنیا دے ہوتے اس زمین ہوتے ساڈے کو ٹائم ہی نہیں ہے بیمار کر ساڈے گوانڈ اندر بیمار ہوئے سانو پتہ ہی نہیں ہوتا، خبر ہی نہیں ہوتی کہ بیمار اعلان ہی ہوتا وہ اچھا بیمار سے وہ بھی پتہ چلتا دو دن تک بیمار ہے. ایک بستی بھی جو پتہ چلیا خبر ملی کوئی ٹیلی فون نہیں، اطلاع کسی انداز نال کسی طریقے نال فوراً اللہ کی رضا واسطے تیمارداری واسطے دوسری مسجد اللہ رب العزت نے بھی انعام کے اندر اپنی محبت ہے. وہ بندہ جن عورت بلائے حسب نسب والی ہوئے وہ انکار کرتا ہے کہ میں تو اللہ کو ڈر رہے یہ ہر کا سایہ بھی ملے گا زمین اتے اللہ رب العزت کے واسطے کی انعام رکھتے. وہ غار کا بات ہے سنیا ہوا سب نے کہ غار کا منہ بند ہو گیا. تین آدمی سی انہوں ایک وہ بندہ سی جنہیں کیا اللہ میری ایک چچا کی بیٹی سی بڑی خوشی سے میں انہیں بڑا پیار کرتا، میں انہیں کچھ پیسے دیتے رقم دیتی اس نے قبول کر جس وقت قبول کی تھی تنہائی ہوئی انہیں میرے اللہ نے کو ڈالا. میں فوراً اسی طرح پیچھے ہٹ گیا. میرے بھی اس وقت اللہ کا خوف آ گیا کہ میں ایک جرم کر رہا ہے، ظلم کر رہا. اللہ صرف تیری رضا کی خاطر کیتا سی. اللہ اگر تیری رضا کی خاطر یہ میں عمل کیتا، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر کے پتھر نے اس غار کا منہ کھول دیا. اللہ رب العزت نے اس پتھر کو منہ تو ہٹا دیا. اللہ رب العزت نے اس بندے کو دنیا کے عذابوں کو محفوظ کر دیا، دنیا کی پریشانیوں کو محفوظ کر لیا. اللہ نے ایک معاملے اندر آسان کر دیا. اس گناہ کو بدل دیا. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ
اللہ کے خوف کی وجہ تو انہوں عرش کا سایہ ملے گا. اللہ رب العزت دنیا کے اندر کی دیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. جدو ذکر کرتا ہے اللہ کے سامنے استغفر اللہ کے کلمات کرتا ہے, جدو ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ میں معاف کر دے, اللہ میرے ضروریات کو پورا کر دے, اللہ میں اولاد عطا فرما, اللہ میں مال عطا فرما. جدو اللہ کو ڈرتے ہوئے آنسو بہا لے, اللہ کے سامنے آج سائیاں اللہ کا ذکر کرے, اللہ کو مانگ لے, استغفار کر لے, اللہ رب العزت دنیا کی ہر چیز عطا کر دیتے ہیں, ہر چیز عطا کر دیتے ہیں. جو بندے کی ضروریات میں جو جاریا ہے, اولاد ہے جس کو اولاد نہیں ملی, وہ بے اولاد ہے, وہ تنہائی کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ کو آنسو بہا لے اور اللہ کو اولاد مانگ رہے, اللہ رب العزت بیٹی عطا کرے. بنینا نے لفظ استعمال کیتے گئے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے گا استغفار کرے گا اللہ بیٹی عطا کرے. جو بے اولادے نے وہ تہجد میں اٹھ کے ذرا اللہ کے سامنے جھک لیا کر, رو لیا کر, اللہ کو مانگ لیا کر, اللہ اولاد عطا کرے. وہ بندہ آخری جڑا نرمی کا پہلو رکھتا ہے, مقصد نہیں کرتا ہے, مہلت دیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی سی اور لوگوں نے اس طرح قرضہ دیا کرتا, جو تو وقت آتا لوگ مہلت مانگتے, وہ مہلت دیتا. اپنے غلاماں کو کیا کرتا کہ کسی کے نال سختی نہیں کرتی, اگر کوئی مہلت لے اس کو مہلت دے دے, کسی نال زبردستی, کسی کو تکلیف نہیں دینی, کسی کو ظلم نہیں کرنا. کسی پہ جتنی ضرورت ہے وہ وقت مانگ رہا ہے اس کو اتنا عطا کر. جدو ایک بندہ بہت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مہلت دیتا سی, اللہ رب العزت کے نو اور خوشحال کرتا کہ لوگوں کو مہلت دیا کرتا, کہ نو اور خوشحال کر دیتا. یہ فوت ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فوت ہوا نا, اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے اندر اعلان کیا, پہلے زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے ہمیشہ خوشحال ہی رکھے, کیونکہ تنگ دستیاں بھی تنگ دستی کو دور کر دیا کرتے تھے. اللہ نے ان خوشحال کیا. جو فوت ہوا اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے اندر اعلان کیا, نحن احق بذلک منہ تجاوزوا عنہ. وہ جس طرح ہے لوگوں کے اوپر ہمدردیاں کرتا سی, انہوں کو تنگ دستیاں دور کرتا سی, میں زیادہ حق رکھتا کہ میں یہ ساری تنگ دستیاں دور کرتا, سارے گناہ معاف کر کے میں زیادہ حق رکھتا, میں زیادہ قوم دلاتے میں زیادہ حق رکھتا کہ میں نے سارے دنیا میں بھی خوشحال, آخرت میں بھی خوشحال. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اونا لوگاں کا شامل فرمائے جنہاں لوگاں قیامت میں اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام